अस्सलाम वालेकुम पायन अजमल जामी ऑफिशियल में खुश आमदीद। ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज इतवार 9 फरवरी 2025 जब मैं आपसे मुखातिब, मेहरबानी मोहब्बत सब्सक्राइब कर लें, टली वाला बटन दबा लें, लेस फनकारी मोर जानकारी। मेरे ही चैनल पे आज सादिक मलिक हैं, पामलिस्ट हैं, बड़े मशहूर। उनका एक इंटरव्यू मेरी टीम ने किया था सवाल और जवाब की सूरत में, वो अपलोड हुआ है। तो आप लोगों ने उस पर फीडबैक दिया है, बुरा भी महसूस किया, आपने तारीफ भी की है। भाई वो मैंने इंटरव्यू इसलिए लगाया है कि ऐसे पामिस्ट जो हैं उनकी खिदमत में मुल्क के तमाम सियासतदान जाते हैं। तो मैं साबित ये करना चाह रहा था कि ये देखिए, ये तमाम लोग ऐसे पामिस्ट के पास जाते हैं देखने के लिए कि मेरे हाथ में इक़्तिदार है या नहीं है। बहरहाल आज जो मैं आपसे मुखातिब हुआ हूँ वो इंतहाई अहम मालूमात लेके आपकी खिदमत में आया हूँ। कल जुडिशल कमीशन का इजलास होने जा रहा है जिसमें 8 नए सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपॉइंट होने जा रहे हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की सूरत हाल होगी क्या और इसका असर पीटीआई इमरान खान के ऊपर क्या होगा, ये बड़ी अहम मालूमात हैं। कौन कौन जज सुप्रीम कोर्ट जा रहा है और ये बंदोबस्त से मुराद क्या होगी, ये है वो खबर जो मैंने आपको देनी है। लंदन में हम देख रहे हैं आदिल राजा, सलमान सूफ़ी, दीगर आपस में उलझ रहे हैं। यहाँ इमरान खान के चाहने वाले बददस्तूर उसकी मकबूलियत से सरशार हैं। सवाबी जलसा बड़ा शानदार हुआ, इसके बावजूद कि उसके ऊपर तनकीद हुई, लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट है। बाद में उस पर बात करता हूँ। सबसे पहले ज़रा कल की सूरत हाल। कल जबकि सोमवार होगा तो आप देखेंगे कि जो जुडिशल कमीशन का इजलास होने जा रहा है ना, उसको रुकवाने के लिए कई एक एक्टर्स इन एक्शन आए हैं। पीटीआई के वकला भी कह रहे हैं इसे रुकवाया जाए, कुछ जैसा है ने भी ख़त ऐसे लिखे हैं। और तो और जो आईएमएफ का जायज़ा कमीशन पाकिस्तान आ रहा है ना, वो भी जजेस की अपॉइंटमेंट के ऊपर कोई जायज़ा लेना चाहता है, वो भी हुकूमत के साथ बैठक करना चाहता है इस इशू के ऊपर। आज शहबाज राना की बड़ी तफसीली स्टोरी है, क्योंकि जब वो आईएमएफ हमें पैसे देता है तो उसके साथ गवर्नेंस के मामलात हों, इंसाफ की फराहमी के मामलात हों, उसके ऊपर भी वो सर्टन चीज़ों के ऊपर हमारा कंसेंसस लेता है। लेकिन फ़िलहाल अगर आप देखें जब से ये सेटअप आया है पाकिस्तान में, ये हुकूमत आई है, तो अदालत का मुहाज ऐसा था जहाँ मुकम्मल कंट्रोल उस तरह से दिखाई नहीं देता था। यही वजह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कुछ ना कुछ फ़ैसला ऐसा आ जाता था जो हुकूमत समझती थी ये खान के हक़ में है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो जो चीफ जस्टिस हैं वो जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पे डोगर साहब लाहौर हाई कोर्ट से जा चुके जो चीफ जस्टिस होंगे वहाँ पे। तो कल का इजलास क्यों अहम है? कल जनाब अली, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की जो तादाद है जजेस की, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, आइनी बेंच तो बन चुका ना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मजमूई तादाद जजेस की जो है वो 17 है। 2 इसमें एडहॉक जजेस हैं जो एक एक साल के कॉन्ट्रैक्ट पर आए हैं। तो कल जब 8 नए जज वहाँ लग जाएंगे तो तादाद हो जाएगी 25। और जो 26वीं आईनी तरमीम हुई है, क्योंकि हम जानकारी देते हैं, मालूमात देते हैं, तो ये भी बता दूं 26वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की स्ट्रेंथ में इजाफा हुआ। अब ये तादाद 34 तक सुप्रीम कोर्ट में जज साहिबान हो सकते हैं। तो अब जब ये कल 8 नए जज आ भी गए तो 2 एडहाक हैं, तो ये 27 हो जाएंगे टोटल। तो उसके बावजूद 7 जजेस की मजीद गुंजाइश रहेगी, वो हस्बे ज़ायका हस्बे ज़रूरत उनको पूरा किया जा सकता है। तो जो मेरे पास खबर है, मालूमात है, मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे, कोर्ट बीट के रिपोर्टर हैं जनाब मोहम्मद अशफाक साहब। उनकी कई लीड स्टोरियाँ आपने देखी होंगी रोज़नामा दुनिया पे, वो दुरुस्त खबर देते हैं। तो उनसे भी मेरी बात हुई, कुछ इस्लामाबाद और सुप्रीम कोर्ट में भी लोगों से बात हुई। कल का जो इजलास होने जा रहा है उसमें सिंध हाई कोर्ट से 2, पेशावर हाई कोर्ट से 2, बलोचिस्तान हाई कोर्ट से 2, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 1 और 2 जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट से। अब बलूचिस्तान से शायद 1 हो तो ये मजमुआ बन जाता है कोई 8 का। अगर बलूचिस्तान से 1 है और इस्लामाबाद से 1 है तो बाकी से 2-2 आप डाल लें तो ये 8 हो जाते हैं। असल फड्डा पड़ा हुआ लाहौर से कौन जाएगा ऊपर। लेकिन सिंध हाई कोर्ट से 2 जजेस अगर ऊपर जाते हैं उसमें से 1 होंगे चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस शफी सिद्दीकी, और जो दूसरा जज ऊपर जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में वो टॉप 4 जो वहाँ सिंध हाई कोर्ट्स में होंगे उनमें से 1 जाएगा। पेशावर में भी यही सूरत हाल होगी, वहाँ चीफ जस्टिस हैं इश्तियाक इब्राहिम साहब। उनके बारे में चांसेस इम्कानात हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट एलिवेट हो जाएंगे और बाकी जो 4 सीनियर होंगे पेशावर हाई कोर्ट में वहाँ से 1 मुंतखब कर लिया जाएगा। तो ये तो सिंध और पेशावर की सूरत हाल है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पहले मैं आपको अर्ज़ कर चुका हूँ कि जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं वो चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज के तौर पर, और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जो हैं मोस्ट लाइकली वो जस्टिस डोगर साहब जो लाहौर हाई कोर्ट से एलिवेट होकर ट्रांसफ़र होकर वहाँ पहुँचे हैं और सीनियर प्यूनी जज हैं वहाँ पे। उनके ऊपर एतराज़ किया जा रहा है कि अगर कोई जज एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में जाता है तो वो नया हलफ लेता है और नए हलफ के बाद नई सीनियरिटी बनती है। ये एतराज़ किया जा रहा है कि डोगर साहब
لاہور ہائی کورٹ کی سینیورٹی کہہ رہی ہے کہ اسلام آباد آئیں گے تو سینئر موسٹ تو ہوں گے، لیکن قاعدہ یہ کہتا ہے کہ وہاں کے حلف لیں گے تو وہ وہاں کی سٹینڈنگ کے مطابق سینئر موسٹ نہیں ہے، اس لیے اس کو روکا جائے۔ لیکن ابھی تک کے قاعدے قانون کے مطابق وہ حلف لے چکے ہیں، وہ سینئر پیونی جج ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اینڈ موسٹ لائکلی وہی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہوں گے، اور ان کے جو معاملات ہیں وہ پیار محبت والے ہیں، اس سیٹ اپ کے ساتھ بھی، حکومت کے ساتھ بھی اچھے جج ہیں، تو وہ ہوں گے وہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، اور جسٹس عامر چلے جائیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اچھا، بلوچستان ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں جسٹس ہاشم کاکڑ، ان کے بھی امکانات ہیں روشن، بلکہ کنفرم سمجھیں، یہ بھی چلے جائیں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ اصل جو مسئلہ ہے، اصل جو مدعا ہے، وہ ہے لاہور ہائی کورٹ کا۔ لاہور ہائی کورٹ کے حوالے سے جو خبر ہے نا وہ کنفیوزنگ سی ہے۔ جو محترمہ چیف جسٹس ہیں لاہور ہائی کورٹ کی عالیہ نیلم صاحبہ، اسلام آباد بیٹھے لوگوں کا خیال ہے کہ وہ سپریم کورٹ جا رہی ہیں، لاہور بیٹھے دوستوں کا خیال ہے کہ وہ ابھی اپنی خدمات لاہور میں جاری رکھیں گی، ان کی جگہ جو باقی 3 لوگ ہیں ان میں سے 2 جا سکتے ہیں، یعنی جسٹس نجفی، جسٹس باقر نجفی کے حوالے سے تو میرے ذرائع 100% یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان جا رہے ہیں۔ تو دوسرا جج کون جائے گا؟ یا میڈم چیف جسٹس ہوں گی، یا جسٹس شجاعت ہوں گے، یا جسٹس صداقت ہوں گے۔ جو جسٹس شجاعت ہیں ان کے حوالے سے تو جوڈیشل کمیشن نے ایک دفعہ ریفیوز بھی کیا ہوا ہے، ان کے حوالے سے کئی تحفظات کا اظہار بھی کیا ہوا ہے۔ ایک اور خبر میں آپ کو دوں، جسٹس نجفی اور جسٹس شجاعت کے حوالے سے جسٹس منصور علی شاہ نے کئی تحفظات کا اظہار ماضی میں کر رکھا ہے، ان کے حوالے سے کئی سخت ریمارکس اور سخت جملے بھی بولے ہوئے ہیں، لیکن نجفی صاحب کا تو میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں 100% لاہور ہائی کورٹ سے امکان ہے۔ اصل پھڈا یہ ہے کہ میڈم کو لے جایا جائے گا یا نہیں، اگر وہ میری خبر ہے کہ وہ نہیں لے جایا جا رہا ہے، تو باقی رہ جاتے ہیں جسٹس شجاعت اور جسٹس صداقت، نجفی صاحب کے علاوہ یہاں لاہور سے جسٹس شجاعت اور جسٹس صداقت، ان کے بیچ ٹائی ہوگی، ان میں سے کوئی ایک شخص جائے گا جسٹس نجفی کے علاوہ، اگر میڈم نہیں جاتی اوپر۔ تو یہ صورتحال جو میں نے آپ کو بتائی، اس کے بعد ہوگا کیا؟ اس کے بعد جو اگلی کہانی ہے وہ اس لیے زیادہ دلچسپ ہے کہ 4 ججز نے خط لکھا ہوا ہے نا، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس عائشہ اور جسٹس منیب کا خط آیا ہوا ہے، اور یہ فل کورٹ کی مانگ کر رہے ہیں۔ تو اب جب نئے ججز سپریم کورٹ میں جا چکے ہوں گے کل جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کے بعد، تو اسٹرینتھ ہو جائے گی 27، تو اس کے بعد یہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا جو ہم نوا یا ان کے جو ہم خیال لوگ ہیں، ان کی اسٹرینتھ کم ہو جائے گی، کیونکہ ان کے پاس جو میری اطلاعات ہیں، ان کے ہم خیال ججز کی تعداد 10 سے 12 بنتی ہے میکسیمم، اور انہوں نے خط باقی لوگوں نے اس لیے نہیں لکھا کہ وقت سے پہلے اپنی خیال یا اپنی اسٹرینتھ شو نہ کی جائے، اور یہ مانگ اس لیے کر رہے تھے بقول کچھ سینئر کورٹ بیٹ رپورٹرز کے فل کورٹ کی، اگر فل کورٹ بیٹھتا ہے تو ان کی اسٹرینتھ زیادہ ہوگی، دے ول بی ایبل ٹو پرویل، تو مرضی کے ڈیسیژن حکومت یا حکومت کے چاہنے والے نہیں کر سکیں گے۔ لیکن کل چونکہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہو رہا ہے، وہ رک نہیں رہا، کل 8 ججز کی اپوائنٹمنٹ ہو رہی ہے، اسٹرینتھ ہو جائے گی بڑھ کے 25 سے 27، 2 ایڈ ہاک ڈال کے، تو ان کی جو اسٹرینتھ ہے، یعنی جو لوگ ابھی پلس میں ہیں وہ مائنس میں ہو جائیں گے۔ یہ ہے خلاصہ اس خبر کا جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو یہ سب کرنے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ ہو، سپریم کورٹ ہو، لاہور ہائی کورٹ ہو، یا دیگر عدالتی سسٹمز ہوں پاکستان کے، تو وہاں بندوبست یا صورتحال من مرضی کی ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور یہ ایک لمبی پلاننگ کا حصہ ہے۔ اب آ جاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اوپر۔ لندن سے میں دیکھ رہا تھا سلمان صوفی بھی بول رہے تھے، شہباز گل بھی اور دیگر لوگ بھی، پروٹیسٹ پوری دنیا میں 8 فروری کو ہوا، پی ٹی آئی نے 8 فروری کو جو صوابی میں جلسہ کیا، بڑا شاندار جلسہ تھا، میں نے اس کے ویژولز بھی دیکھے، لوگوں سے بات بھی کی، لوگ پہنچے، 26 نومبر کے باوجود لوگ پہنچے، جہاں جہاں اجازت ملی لوگ پہنچے۔ میں نے تو کل سوال اٹھایا تھا کہ اگر پی ٹی آئی ختم ہو چکی ہے بھائی صاحب، اگر پی ٹی آئی میں جان باقی نہیں ہے، تو پی ٹی آئی کو دفعہ 144 اور جلسے کی اجازت نہ دینا تو زیادتی ہے، آپ انہیں ایکسپوز کریں، آپ کہیں جی یہ رہا گھوڑا، یہ رہا میدان، بسم اللہ اپنی اسٹرینتھ دکھائیں، تو پھر پریشانی کا ایک ہی ہے۔ پی ٹی آئی کے لوگ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور وہ ایک لیڈر ہے، اس کا نام ہے عمران خان، اس کے ساتھ جڑے ہیں، اس کے نظریے کے ساتھ جڑے ہیں۔ باقی جو قوالی ہو رہی ہے عادل راجہ، عمران ریاض خان صاحب اور دیگر کا پھڈا، عمران ریاض خان کے حوالے سے تو میں گزارشات پیش کر چکا ہوں، جن بھی حالات کو اسے سامنا کرنا پڑا، یہ سب عادل راجہ نے نہیں بھگتا ہوا، جو عمران نے بھگتا ہے وہ عمران نے بھگتا ہے، جو اس کے اہل خانہ نے بھگتا ہے وہ انہوں نے بھگتا ہے، عمران کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے عادل راجہ وغیرہ کے ساتھ۔ ہاں، یہ سلمان صوفی، عادل راجہ، یہ جو آپس میں پھڈے کر رہے ہیں، اس سے نقصان کس سے ہوگا؟ پی ٹی آئی کو،
عمران کو نہیں ہوگا، نہ عمران کے چاہنے والوں کو ہوگا۔ یہ آپس کے ان کے پھڈے ہیں، آپس کی دکانداری کا مسئلہ ہے، آپس کی یوٹیوب کا، آپس کی پوڈ کاسٹ کا مسئلہ ہے۔ میں زیادہ نمایاں ہوں، میں زیادہ فن خوان ہوں، یہ کم ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے۔ یہ صرف ایک دوسرے کی کھینچا تانی کی کہانی ہے جو کم ظرفی کے لامتے ہیں۔ اس سے کوئی نقصان عمران کو یا عمران کے چاہنے والوں کو نہیں ہونا۔ یہ جو 63% پاکستان میں یوتھ ہے، یہ عمران کے ساتھ کھڑی ہے، نیا ڈیٹا بھی ہمیں بتا رہا ہے۔ اور یہ آج الیکشن کروا دیں، آج بھی لوگ اسی طرح سے نکلیں گے خان کے حق میں جیسے ماضی میں نکلتے ہیں۔ ہاں، حکومت کی جانب سے جو بندوبست ہیں وہ ایک لمبی پلاننگ کا مجھے اعلان کرتے دکھائی دے رہے ہیں، جس کے بعد صورتحال کچھ مشکل ہوگی، جدوجہد طویل ہوگی۔ البتہ جیل بیٹھا شخص یہ سمجھتا ہے کہ ہی گاٹ نتھنگ ٹو لوز۔ جو باہر بیٹھی دنیا کے لوگ ہیں، یوٹیوب کے ذریعے جو فنکاری دکانداری چمکاتے ہیں، بہتر ہے کہ ایسے سیاپا فروشی اور ایسے مسالوں سے آپ دور رہیں۔ کل کے دن پر نظر رکھیں، کیونکہ کل پاکستان کی تاریخ میں عدالتی حوالے سے اہم اپوائنٹمنٹس ہوں گے، اہم ڈسیزنس ہوں گے، اور ایک اہم شے آپ کے سامنے آ جائے گی۔ باقی مولانا کہہ چکے ہیں کہ عمران خان اور پی ٹی اے کے ساتھ ان کی قربتیں بڑھ رہی ہیں۔ میری توجہ اپوزیشن الائنس کے اوپر، اب اپوزیشن الائنس کیا بنتا ہے، اور اگر بنتا ہے تو معنی خیز طریقے سے کون سی تحریک جنم لیتی ہے۔ دس ول ڈیسائیڈ دی فیٹ آف دی پاکستان۔ باقی چیمپئنز ٹرافی اور ٹرائی نیشن کے اوپر تبصرے میرے جاری رہیں گے۔ مجھے آج کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔